میں تو ایسی خواتین کے خود مل چکا ہوں تو اپنے شوہروں کی بات کرتی، خدا کی قسم اپنے شوہروں کی بات کرتی ہوں، جو مرضی ہے جیسا مرضی ہے، بس اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ صحابہ اللہ کے بارے میں جو جملے بولتے تھے، لڑکی آج کل شوہر کے بارے میں بولتی، زانی ہے، راشی ہے، سودی ہے، جو بھی ہے، نہیں بھائی طلاق لینی۔ حسن طرح کہاں سے آئی ہے عبادت؟ کیونکہ وہ جو معبودیت تھی نا، وہ ماں باپ نے بچی کو ڈال دی تھی کہ بیٹا جو کچھ اب جنازے کے بغیر تجھے نہیں ہم ریسیو کریں گے، آپ کر دیا شادی کے بجائے۔ جس بندے نے جس دور میں خداؤں کو بنایا ہے، جس نے بھی بنایا، عمر بن نحیل خزائی جو ہے، نبی اسلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ عمر بن نحیل خزائی جو ہے وہ دوزخ کی میدان کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اس کی پیٹ سے اس کی آنتیں باہر ٹپک رہی ہیں اور وہ زمین سے اپنی آنتیں اٹھا اٹھا کے پیٹ میں بھر رہا ہے۔ کڑی سزا کس بات پہ؟ عمر بن نحیل خزائی نے کیا کیا تھا؟ ٹور پہ گیا ہوا تھا، اس وقت کعبے میں کوئی بت نہیں تھا، کعبے کا متولی تھا، ٹور پہ کہیں گیا ہوا تھا، کہیں شام میں، ادھر اس نے دیکھا کہ مورتیوں کی پوجا کی جا رہی ہے۔ اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا یہ چیز ہمیں وہ کھیتی باڑی میں وہ دیتی ہے مدد، یہ ہمارا وہ خدا ہے، یہ ہمیں وہ عشق معشوقی میں مدد دیتی ہے، روٹھے ہوئے محبوب کو ملا دیتے ہیں یہ خدا۔ اس طرح کرتے کرتے اس نے دیکھے تو اس نے کہا یار یہ بڑا رومانٹک کانسیپٹ ہے، بڑا پیارا لگا مجھے، اٹھا کے ایک مورتی کعبے میں شفٹ کروا دی۔ کعبے کا متولی تھا اس وقت کا جتھا تو ویسے ہی جو حلا پہ مبنی تھا، اور انہوں نے اس کو خدا بنایا تھا عمر بن نحیل خزائی کو، اس نے خود جا کے ایک مورتی فٹ کر دی۔ اور آپ کو سب کو پتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کا دور آیا تو کتنے بت ہو چکے تھے کعبے میں۔ ایسے شروع ہوا ہے، تو جس نے شروع کیا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ پھر وہی ہوتا ہے جو پھر نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا نا کہ اپنی آنتیں زمین سے اٹھا اٹھا کے پیٹ میں بھر رہا تھا۔ تو آپ کے سمجھتے میری آپ کی چھوٹ ہو جانی ہے؟ ہم بھی کچھ نہ کوئی نیا خدا پلیس کر دیتے ہیں اپنے بچوں کے دماغ میں، سی ایس ایس کر لے، پھر دیکھ، یا پولیس میں چلا جا، یا گورنمنٹ کی جاب ہے، یا ڈاکٹر بن جا، بس باقی سارا کچھ، مطلب سارے کے سارے معاملات ٹھیک ہیں، طریقہ بتائیں۔ یہ کیوں بتا رہے ہیں کہ بس دنیا میں آنے کا مقصد ہی ہے؟ بچے کو کیا پتا؟ پورا کا پورا ٹرینڈ بنایا ہوا ہے، جتھا پورا کا پورا اس طرف، اسی لیے تو پولیس والا پاس سے گزرتا پورا کا پورا اسلام آباد سمجھتا ہے میں چور ہوں، وہ ویلیو دی ہوئی اس کو، جیسے کہ نعوذ باللہ وہ کوئی اللہ کا بھیجا ہوا کوئی میکائیل یا اسرائیل چل رہا ہے ادھر، کرتوت اس کے دنیا کے سب سے بڑے چوروں والے، مگر ڈر اس کے اندر دیکھو، ہم وہاں سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ بیکاز بچپن کی ایک مینیفیسٹیشن آف فیئر ہے، فیئر کریٹس that augmentation of godly beings۔ وہ فیئر نہ ہوتا تو پھر وہ جتھے میں نہ ہوتے، اپنے فیئر سے بچنے کے لیے جتھے میں جاتا ہے، اور وہ بفیئر پھر نیچے ورثے میں ترکے میں دے دیتا ہے اپنے بچے کو، اور وہی ڈر کو وہ پھر اپنے آپ کو سہلانے کے لیے اور بہلانے کے لیے جو کسی نہ کسی جتھے کا حصہ ہو لیتا ہے۔ اب آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہم سب جھانکتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم کس کس چیز کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کعبے میں کیا بت ہونے جو میرے گریبان میں چھپے ہوئے ہیں۔ کعبے میں بہت تھوڑے بت تھے، ایک عام پاکستانی انڈین کے گریبان میں وہ مورتیوں کے سر نظر آئیں گے ایسے آپ کو دیکھتے ہوئے، آپ اپنا ایسا سجدہ کرتے ہوئے نظر بھی آئیں گے اپنے آپ کو۔ کیپٹلزم از ناٹ اے بگ پرابلم، آئی سویئر۔ کیپٹلزم سے پیسے کی پوجا کرنا سکھایا۔ آپ پاکستان کے گھروں میں جائیں، عمرا کے گھروں میں بھی وہی بت پڑے ہیں جو غربا کے ریڑھی والوں کے گھروں میں وہی بت پڑے ہیں۔ If capitalism was the real problem or the cause of the problem تو غربا کے وہ خدا نہ ہوتے، چلے ہوتے تو چلے پھر عمرا کے وہی خدا نہ ہوتے، کہ کس طرح کی گاڑی میں کس طرح کے دوست کے گھر جانا ہے تاکہ عزت بن جائے، مطلب کس لیول پہ ہم گئے۔ کیپٹلزم واز دا اونلی کاز، تو پیروں کے اندر، پیروں کے پاس جا کے خواتین وہ کرتوت نہ کرواتی جو کروا رہی ہیں۔ ہر پاکستانی گھر میں جادو ٹونا ہوا ہے، سارے کے سارے جن پاکستانی سٹیزن دنیا کے ہر گھر میں جادو، یہ کہاں ہے؟ وہ ایک چھوٹا سا خدا اس فیئر کو وہ فیڈ کرواتا ہے، جو کہ بچہ تھا میں تو خالائیں اور پھوپھیاں جا کے بتاتی رہتی، خالائیں کہہ رہے تھے پھوپھیوں نے جادو کیا ہوا، پھوپھیوں کہہ رہے تھے خلاؤں نے جادو کیا ہوا۔ ہر پاکستانی کی کہانی،
سوچیں تو صحیح، کس طریقے سے ایک بڑی گاڑی والا دوست آپ کو، بڑی گاڑی والا دوست جب آپ سے ملتا ہے تو آپ کے اوپر کیا پریشر آتا ہے. بڑے گھر میں جاتے ہیں آپ کسی کے، 100 کنالے فارم ہاؤس پہ جاتے ہیں، تو جب وہ السلام علیکم کرتے ہیں تو آپ کس طریقے سے ان کے گھروں میں بیٹھتے ہیں. آپ کو نظر آ جائیں گی مورتیاں، ساری سب مورتیاں نظر آئیں گی آپ کو، کوئی نہیں بچنے والی. آج یہ عمران خان نواز شریف سے ملنے آپ جائیں، دیکھیں اپنے گھٹنوں کے حالات کیا ہوتے ہیں، کیسے کانپتے ہیں. آپ کو نظر آ جائے گا مورتی کدھر پڑی ہے، گریبان میں جھانکیں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ موقع چاہیے ہوتا ہے انسان کو چھوٹا خدا بنانے کا. اتنا کم ظرف مخلوق ہے، اگر نہ سوچے تو نظر آ جائے گا. پھر آپ کو پتہ چلے گا صحابہ کرام کی ویلیو کیا تھی، جب وہ بڑے بڑے ایمپرر کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور ایمپرر کہاں پر ہوتا تھا، یہ کیا ہوا ہے. ہاؤ از دس مین سو ابلیویس ٹو دا اسٹیٹس کو. میں تو 100 پروگرام کر لوں، ایک خدا کو چوز کروں جو آج کل کا ہم نے بنایا ہوا ہے. ایک خدا ہر پروگرام میں ڈسکس کیا جائے، اس کی کاز اینڈ افیکٹ نکال جائے، سائیکالوجی کیسے بنتی ہے، تو 100 پروگرام بھی کم پڑیں گے. کیونکہ ہم نے واقعی کعبے میں کیا بتوں کی تعداد ہونی، کیا تعداد ہونی بتوں کی. میں آپ کو نا ایک لڑکی کی سائیکالوجی بتاتا ہوں. جو اس وقت مکے میں نبی علیہ السلام سے پہلے لڑکے کی بھی بتا سکتا تھا، لڑکی کی ذرا سب کو نظر آتی ہے سائیکالوجی، کیونکہ شی ایکسپریسز اٹ. اگر تو وہ دفن نہ ہوتی، جو کہ نہیں ہوئی، تبھی تو اس کی لڑکپن کی ایج آئی، تو اس کو پتا چلا کہ شادی کے لیے کتنی منتیں ماننی. اور کعبے میں جو بت پڑا ہے نا، نائلہ کا بت، ایکچولی نائلہ کا ہی بت تھا، کہ اس کو پہلے محبوب تو ملے. وہ نائلہ کے بت کے پاس جاتی تھی. میں آپ کو اس کی ڈسکرپشن نہیں بتاؤں گا، آپ لوگ ہوم ورک کے طور پہ ذرا دیکھیں نائلہ کا بت کیا کرتا تھا کعبے میں، تب آپ کو پتا چلے گا کس سطح تک گر چکا تھا انسان. پھر وہ نائلہ کے بت کے ساتھ کیا کرتوت کرتی تھی، وہ کیسے پتہ چلتا تھا اس کو، اس کی اماں وہ کرتی تھی جا کے نائلہ کے بت کے ساتھ. نائلہ اپنے عاشق کے ساتھ کعبے میں کھڑی ہوئی ہے، بت کا نام ہے نائلہ، وہ اور اس کا جو لور ہے وہ کعبے میں بت بنائے ہوئے ہیں. اور وہ کیا کہانی تھی ان دونوں بتوں کی کعبے میں پہنچنے کی، وہ میں آپ کو کیا سمجھاؤں. تو وہ لڑکی پھر اپنی ٹین ایج میں جاتی ہے. اب اس کی اماں نے اس کو بتایا ہوتا ہے، ساری آنٹیاں گئی ہوئی ہوتی ہیں کعبے میں جا کے نائلہ کے بت کی پوجا کرنی ہے. پھر اس کے اوپر وہ دھاگے باندھتی ہیں جا کے، پھر طواف کرتی ہیں، پھر دھاگا باندھتی ہیں. پھر جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر جا کے وہ ظاہر ہے وہ پھر 50,000 قسم کے اس کے اوپر ناز و نیاز پورے کرتی ہے اس نائلہ بت کے. باقاعدہ جشن منایا جاتا ہے خاندان میں، نائلہ کے نام کے 2 نفل بھی پڑے جاتے ہوں گے اس وقت. پھر ایک اور بت ہے، اس کے پاس بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہے. تو ساری آنٹیاں ملتی ہیں کہ بچہ پیدا کرنا ہے، تو بس پھر وہاں پہ جاؤ. اب شادی ہو گئی، اس کے بعد اس نے بت بدلنا ہے. اب وہ نائلہ کو سلام ضرور کرتی ہے کیونکہ نائلہ نے اس کی شادی کروائی ہے. اس کے بعد وہ اگلا بت پکڑتے ہے، پھر اس کے بچے پیدا ہونے شروع ہوتے. ہر بچے کے لیے وہ پھر 100 طواف اور کرتی ہے. اس طرح کرتے کرتے اس کے شوہر کی صحت خراب ہوتی ہے تو اس نے دوسرا بت رکھا ہوا ہے. اس کے ابا جی کا انتقال ہونے لگتا ہے تو تیسرا بت رکھا ہوا ہے. ایک عام سی ایک لڑکی کو 15-20 بت چاہیے ہوتے ہیں خالی 50 سال گزارنے کے لیے. اور 50 سال کا مطلب ہے روز. یہ کعبے کا حال ہے. کعبے کا، میں یہ چنئی کی یا رانچی کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں ادھر آپ کو، ٹھیک ہے. یہ کعبے کے حالات ہے. اب سوال نمبر 1 یہ ہے کہ میں بتوں کے نام بتا رہا ہوں، لڑکی کی داستان سنا رہا ہوں، تو اگر میں کعبے کا لفظ ہٹا دوں نا ادھر سے اور بت کا لفظ بولنا بند کر دوں تو آپ کو اپنی کہانی لگے گی. کیونکہ ہم ہر کام کے اندر وہ جو ڈیپینڈنسی ڈالتے ہیں نا کہ یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ تفصیلات میں جاؤں گا تو پاکستان کا مطلب کیا کا مطلب نکل آئے گا. کیونکہ ہر ہفتے، ہر جمعرات، ہر جمعے کی شام، ہر سال کے اندر 50 ایسے کام ہمیں کرنے پڑتے ہیں جو کہ چھوٹے چھوٹے بتوں کی مرہون منت سمجھتے ہیں ہم. وہ بت پتھر کا نہیں ہے تو کسی اور چیز کا. عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو سفر پہ لے کے گئے سی آف گیلیلی کے دوسرے پار، اور انہوں نے کہا کہ رومنز نے اس وقت دروازے بنائے ہوئے تھے، ہر دروازے کے اندر بالکل اسی طریقے سے بت نکالا ہوا تھا کعبے کے بتوں کی طرح کہ یہ وہ فرٹیلٹی کا بت ہے، تو یہ پیسوں کا بت ہے، یہ پاور کا بت ہے، یہ عزت کا بت ہے.
اب وہ دروازے بنائے تھے تو اس طرح ان کو دروازے کہتے تھے کہ اس دروازے میں سے یہ معاملہ آتا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا دروازے گنو کتنے؟ انہوں نے دروازے گنے، کہتے 11 دروازے، 12 نظر آ رہے ہیں. حواری نے کہا 12 نظر نہیں آ رہا. کہتے یہ ہے وہ انویزیبل گیٹ آف ہیل، سب سے زیادہ لوگ دوزخ میں اس 12ویں دروازے سے گزریں گے. یہ سارے دروازے دوزخ کے ہیں، 12واں دروازہ جو ہے نا سب سے بڑا ہے. حواری نے کہا یا رسول اللہ یہ 12ویں دروازے سے کیا، یہ کسی کا دروازہ ہے؟ کہتے یہ اس چیز کا دروازہ ہے کہ جب صحیح اور غلط کی تمیز جو ہے نا، صحیح اور غلط کی تمیز اس دروازے سے لیا کریں گے، اپنی مرضی کیا کریں گے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ریلیٹیو مورلزم لٹرلی اس لفظ سے انہوں نے بتایا. جو آج کل کے انٹلیکچوئلز جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا مورالٹی از ریلیٹیو. اس وقت کی سب سے بڑی بحث 80s میں شروع ہوئی ہے، اس وقت آگ لگی ہوئی ہے یورپ کے فلسفیوں کو کہ مورالٹی از ریلیٹیو. پاکستان کی یونیورسٹیز کے بچے اور بچیاں اس بارے میں بینر لگا کے اپنے ماتھے پہ اسکول کالج اور یونیورسٹی جاتے ہیں. لاہور میں کراچی میں کہ مورالٹی از ریلیٹیو. آپ کے لیے کیا چیز کیا پتا کیا چیز صحیح ہو تو فلاں علاقے میں فلاں ٹائم میں میرے لیے وہ چیز صحیح نہ ہو، فلاں میں اس علاقے میں اس ٹائم میں رہتا. وہ 12 دروازے 12 خداؤں کے عیسیٰ علیہ السلام 2021 سال پہلے بتا رہے تھے اور ان کو ابھی بھی نظر نہیں آ رہے. یہ سمجھتے ہیں they came up with something new. Every era we come up with a new list of gods. Every era comes up with a new list of gods. کیپٹلزم نے 2-4 خدا ایڈ کیے، میجر پورشن. کیا کیسے خدا ایڈ کرتا ہے کیپٹلزم؟ پیسہ اٹسیلف خدا ہے تو پیسے والے جو ہیں اس خدا کے نبی ہو گئے. تو جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے ان کو نیچرلی فالو کریں گے اور ویسے ہی بننے کی کوشش کریں گے. میں کیمسٹری میں تو نہیں گیا نا آج، میں ہر دفعہ آپ کو سیروٹونن کا لیکچر دیتا ہوں. ہماری اندر کی خود میک بتاتی ہے کہ جتھے کوئی فالو کرے گا. سو انڈرسٹینڈ the value of this question. من ربک، ویلیو سمجھیں اس سوال کی. لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب سمجھ آئے گا آپ کو تب اس نس پہ جا کے لگے گی بات کہ جس نس پہ پھڑک اٹھاتا پورا عرب کے محمد نے یہ کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ. اللہ کو پتا نا پورا کعبہ پورا مکہ اللہ کو اللہ کے نام سے جانتا تھا. اسماعیل علیہ السلام کا یہ مذہب کا آخری ٹریس یہ رہ گیا تھا، قسمیں بھی اللہ کی اٹھاتے تھے، مانتے بھی تھے اللہ کو، نیچے انہوں نے چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے تھے. سو کیا مطلب ہم بھی اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، پھر نیچے اور کیا کرتے ہیں ہم؟ وی ورشپ وٹ ایور ہیز پاور، وی ورشپ وٹ ایور کین گیو پاور. اب وہ لفظ اتنا کیجولی میں نے وہ بھی انگلش میں بول دیا. ورشپ کی عبادت کی ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس. آپ ذرا سوچیں، کبھی اپنے آپ آنکھیں بند کریں اور سوچیں عبادت کا مطلب ہے کیا. تو پاکستان کی امی ابو تو عبادت نماز کو کہتے ہیں، نماز پڑھنا عبادت. تو سوچیں ذرا، عبادت عبد عبادت، ٹھیک ہے، معبود عبد عبادت، مطلب ہم نے کیا کر دیا اس لفظ کے ساتھ. ورشپ خدا کی جاتی ہے تو جدھر ہم ورشپ کریں وہ خدا ہے ہمارا. تو ورشپ کیا ہے، عبادت کیا ہے؟ سمپل سی آسان سی بات بتا رہا ہوں. جو آپ کی لائف کی سب سے ضروری چیز ہے نا وہ آپ کی عبادت ہے، بس. whatever you cannot compromise، وہ آپ کی عبادت ہے. یہ سائیکالوجی سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، اور یہ فلسفی بھی اسی جو ڈیفینیشن پہنچے جس میں ماہر نفسیات پہنچے ہیں کہ جو چیز آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، جس کو آپ باقی کی تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور جس کی وجہ سے باقی کی تمام چیزیں کمپرومائز کر سکتے ہیں، وہ آپ کی عبادت. اور جس کی امپورٹنس کر دیا آپ نے، اس کو ورشپ میں آ گئی بات، تو وہ آپ کا خدا ہے. اس ڈیفینیشن کے اوپر ہی نبیوں نے آ کے بتایا کہ سب کچھ چھوڑ دینا، اللہ کے معاملات اور احکام نہیں چھوڑنے. تو ظاہر ہے پھر کمپرومائز نہیں کر سکتے ہم اللہ تعالیٰ کے معاملات. تو ہم تو نماز تو چلیں چھوڑیں، وہ تو کہانی ختم کر دی ہم نے، نماز تو پڑھتا ہی نہیں کوئی مسلمان. باقی کے معاملات کے اندر بھی تارک نماز نہیں ہوا اور تارک خدا ہو گیا. اس نے خدا کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا. مطلب دعائیں مانگنے کے لیے رکھا ہوا خدا، اپنے آپ کو تسلی بھی دیتے ہیں، دعائیں اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ تو کعبے کے اندر بیٹھے کفار بھی اللہ سے آج سے ہاتھ میں آسمان اٹھا کے ہاتھ آسمان کی طرف کر کے دعائیں مانگتا تھا. ابو جہل بھی سوچیں، ابو جہل اللہ سے دعائیں مانگتا تھا کعبے میں بیٹھ کے. میرے آپ کے انکلز نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے، بس کیا مانگتے تو اللہ سے ہیں نا. اچھا مانگتے تو اللہ سے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ اگلا سٹیپ بھی تو بتائیں نا انکل.
امی ابو اگلا سٹیپ بھی تو ہے کوئی جو ہم کرتے ہیں. جی ہاں, اس کے بعد عبادت شروع کر دیتے ہیں, دعا اللہ سے مانگتے ہیں اور اس کے بعد عبادت کرتے ہیں. کس کی؟ کیا چھوٹا سا ایک ہم نے بنایا ہوا ہے رب, ادھر کی لیفٹ پہ ادھر کی, رائٹ پہ ادھر کی, شادی سے پہلے کسی اور کی, شادی کے بعد کسی اور کی. میں تو ایسی خواتین کے خود مل چکا ہوں تو اپنے شوہروں کی عبادت کرتی ہوں, خدا کی قسم اپنے شوہروں کی عبادت کرتی ہوں. جو مرضی ہے جیسا مرضی ہے, بس اس کو نہیں چھوڑوں گی. صحابہ اللہ کے بارے میں جو جملے بولتے تھے, لڑکی آج کل شوہر کے بارے میں بولتی, زانی ہے, راشی ہے, سودی ہے, جو بھی ہے, نہیں بھائی طلاق حسن طرح کہاں سے آئی ہے عبادت؟ کیونکہ وہ جو معبودیت تھی نا, وہ ماں باپ نے بچی کو ڈال دی تھی کہ بیٹا جو کچھ اب جنازے کے بغیر تجھے نہیں ہم ریسیو کریں گے, آگ کر دیا شادی کے بجائے. میں وہ یہ ایگزامپل دے رہا ہوں, بار بار میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کو چلے امی جب تک کمزور ہوگی تو پھر بچہ مشرک ہی پیدا ہوگا نا. پھر لڑکے کے ساتھ کیا کرتے ہیں ہم, مطلب میں آپ کو پہلے لڑکی کی ایگزامپل کرتا ہوں, اللہ کے اصول نہیں پورے کر رہا, خیر ہے کوئی بات نہیں, شادی انٹیکٹ ہے, یہ ہے عبادت, شوہر کی عبادت. لڑکے کی طرف آ جائیں, نوکری نہیں چھوڑے گا, باس رشوت پہ بھی مبنی کروا دے گا. بزنس میں 2 نمبری کرنی پڑے گی اس کو. لائسنس لینے کے لیے کراچی میں, کیا میں آپ کو انڈسٹری کی ایگزامپل دوں, سب کو پتا کیا چل رہا ہے. لا کچھ اور کہہ رہا ہے, بلڈنگ بنانے کے لیے پرمٹ کے لیے, وہ خیر ہے, وہ ڈی ایچ اے کا پرمٹ الگ سے لا ہے. کراچی سٹی میں نہیں وہ فالو ہوتا. کیوں نہیں ہوتا فالو؟ کیونکہ یہاں پہ پیسہ چلتا ہے. نہیں کروں گا, نہیں کرے گا تو بزنس سے آؤٹ ہو جائے گا. او اچھا بزنس, مجھے تو لوگ بزنس ہی نہیں دیں گے, مجھے یونین میرے باہر نکال دے گی, تو یونین جو اصول بنائے گی میں وہ کام کروں گا. آپ سب کو پتا ہے دفتر میں کارپوریٹ میں ہی ہوتا ہے, باس کا موڈ ٹھیک ہے تو میری بیوی کے ساتھ سلوک اچھے ہیں, میرے بچوں کے ساتھ سلوک اچھے. کیوں؟ اگلے مہینے کی تنخواہ کہاں سے آنی؟ باس کے موڈ سے آنی ہے. تو باس کا موڈ جو ہے وہ مطلب میرے صحیح کاموں سے ٹھیک ہوتا ہے. جی نہیں, باس کا موڈ آپ باس کے لیے جو کام کرتے ہیں اس سے ٹھیک ہوتا ہے. کمپنی کے لیے جو کام کرتے ہیں اس کو چھوڑیں, وہ تو باس کو آتے بھی نہیں تھے, ورنہ اپنے موڈ کے اوپر ٹیم چلاتا ہوتا. چھوٹے سے 18 20 6 بندوں کی ٹیموں کی بات بتا رہا ہوں میں. کیا کروں میں پھر, کیسے سمجھاؤں کہ ورشپ کیا ہوتی ہے, اس کے علاوہ اور کیا ورشپ ہوتی ہے؟ آپ نے صحابی ڈھونڈنے تو میں دیکھیں, آپ نے کالا ڈھونڈنا ہے تو سفید ڈھونڈ لیں, اس کا الٹ کالا ہوتا ہے. سفید ڈھونڈنا ہے تو سفید نہیں مل رہا تو چلے کالا مل رہا ہے, تو کالا یہ ہے, اس کا جو ایگزیکٹ متضاد ہے وہ سفید ہے. ٹھیک ہے, تو صحابی ڈھونڈنا ہے, صحابی نہیں مل رہا, فکر نہیں کریں, صحابی کا ایگزیکٹ متضاد ہمارے گھر پہ پایا جاتا ہے. بڑے انکل, چاچو, ابو, امی, جو ایگزیکٹلی الٹا کر رہے ہیں اس کا الٹ جو ہے نا وہ صحابی. کیونکہ ورشپ یہ کرتے ہیں 100%, کیونکہ ورشپ تو اللہ نے انسان کے نطفے میں ڈال دی نا, ہماری کیمسٹری میں ہے یہ, ہم نے ورشپ کرنی ہی کرنی ہے. ڈھونڈ لیں ہر جگہ پہ, ہر بندہ مومن ہی ملے گا. کس خدا کا کس مذہب کے اندر مومن ملے گا یہ ایک الگ بحث ہے, مگر ہے مومنین ہی, بیکاز انسان شروع دن سے خدا ہی ڈھونڈتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کدھر 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 پڑا ہوا ہے, اپنے گربان میں جھانکیں, اپنے علاقے میں دیکھیں, اپنے دفتروں میں دیکھیں, اپنے کورٹس میں دیکھیں جو وکیل ہیں, اپنے اسپتالوں میں دیکھیں جو ڈاکٹر ہیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. پتا ہوتا ہے کہ وکیل کو سینئر وکیل کر کیا رہا ہے, پتا ہوتا ہے. کبھی مجال ہے جو وہ کچھ کر سکے اس بارے میں؟ سینئر وکیل ہے, سب کو پتا ہوتا ہے کہ ایم او کر کیا رہا ہے, مجال ہے جو اس بارے میں کھڑا ہو جائے؟ نہیں, نوکری چلی جائے گی, نوکری چلی جائے گی. ڈاکٹر اس لیے نہیں اپنے ایم او کے بارے میں کچھ بات کرتے, سب کو پتا ہوتا ہے ایم ڈی کر کیا رہا ہے. دفتر میں باس ڈائریکٹر ہے, زنا کر رہا ہے, سیکشل ہراسمنٹ کر رہا ہے, نیچے سے بورڈ کو بھی کچھ نہیں کرتے. کیوں؟ نوکری چلی جائے گی. دور کہاں چلا ہم نے, میں اب کیا آپ کو سوسیالوجی اور فلسفی کے لیکچر دوں. ہر گھر کے اندر مورتیاں ہیں,